محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور اس کا صلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھیں کہ ایک ایک کے لیے کتنا غم اٹھایا۔ محبوب ترین چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل، اور اس طرح قتل کیا کہ ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، سینہ چیر دیا گیا، کلیجہ چبا دیا گیا، آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جگہ ہچکیاں مار کر رونا ثابت نہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو دیکھ کر ہچکیاں بندھ گئیں، ایسی ہچکی بندھی کہ دور دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز سنائی دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اکٹھا ہو کر رو رہے تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کا رونا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، آپ صبر کریں، ہم نے آپ کے چچا کے لیے عرش پر لکھ دیا ہے۔ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، اور جب مدینے کی طرف بڑھے تو چونکہ آپ کا رشتہ داروں میں سوائے حضرت علی، حضرت عقیل اور حضرت حمزہ کے کوئی بھی ہجرت کر کے نہیں آیا تھا، نہ عورتیں تھیں نہ مرد تھے۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو گھر گھر میں انصار کے مرد اور عورتیں رو رہے تھے۔ آپ کا دل پھر بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا، سب کے رونے والے میرے چچا کو تو رونے والا ہی کوئی نہیں۔ آپ کو کتنا غم اور صدمہ اور کتنا غصہ آیا ہوگا اس کے قاتل پر، لیکن اپنے چچا حمزہ کے قاتل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وحشی، اگر تو مسلمان ہو جائے تو بھی جنت میں چلا جائے گا، ہم تو گالی دینے والے کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ چاچا کے قتل کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تو بھی کلمہ پڑھ لے تو جنت میں چلے جائے گا۔ اس نے کہا، میں کیا کروں گا کلمہ پڑھ کر، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو ایمان قبول کر لے، توبہ کر لے، عمل اچھے اور نیک بنا لے۔ کہنے لگا، کوئی اور چیز بتاؤ۔ توبہ، ایمان و عمل لمبا کام ہے۔ فرمایا، میرے رب نے کہا ہے، شرک نہ کرو، باقی معاف کر دوں گا جسے چاہوں گا۔ اس نے کہا، جسے چاہے معاف کر دے، مجھے نہ کیا تو میں کیا کروں گا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، توبہ کرو، سب معاف کر دوں گا۔ کہنے لگا، یہ ٹھیک ہے، یہ مکالمہ آمنے سامنے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل آدمی طائف بھیجا وحشی کے لیے کہ تو جنتی ہو سکتا ہے اگر میری مان لے۔ وہ وہاں سے چہرہ چھپا کر آیا۔ آپ سرور کائنات چہرہ چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی خیال میں اس نے برابر میں کھڑے ہو کر چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹا تو صحابہ نے تلواریں نکال لیں اور اس کو قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا، اور اس نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو۔ ایک آدمی مسلمان ہو جانا میرے نزدیک 1000 کافروں کو مارنے سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو وحشی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی میں وحشی ہوں۔ فرمایا، میرے سامنے بیٹھ۔ وہ سامنے بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا تھا؟ 7 سال گزر چکے ہیں لیکن زخم ابھی تک تازہ ہے۔ جب حضرت وحشی نے قتل
کا قصہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگے اور آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بھائی وحشی، مجھے چہرہ نہ دکھایا کر، کیونکہ میرا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ جس کا چہرہ دیکھنا مزاج پر شاق ہے، اس کے لیے بھی جنت میں جانے کا سامان کر گئے۔ ہم بھی اس کی امت ہیں، اس لیے ہم بھی ایک ایک کے پیچھے پھر کر سب کو جنت کا راستہ دکھانے والے بنے۔ مردوں اور عورتوں میں ایک محنت ہے، وہ زندہ ہوگی تو سارے عالم میں دین پھیلے گا، ساری انسانیت میں دین زندہ ہوگا۔ اس کے ذمہ دار مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی۔ سبحان اللہ۔